السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ کبھی کبھی کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسے ایسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ کسی اندیکھے شخص سے انسان کو محبت فیل ہوتی ہے، اور وہ دکھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دکھ آپ کو رلاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی دکھ میں آپ کو سنانے لگی ہوں جو مجھے رلا رہا ہے۔ پچھلے دنوں کراچی میں جو ہے نا میرا ٹور ہوا، اور ظاہر جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ عزیز و اقربا جو ہے اپنے گھر ضرور بلاتے ہیں دعوت پہ، تو بہت سی دعوتیں ہم نے کھائیں۔ ایک گھر میں ہم نے دعوت کھائی، میرے عزیز ہیں، تو ان کے گھر جو رہنے والی ایک خاتون، جو اس خاتون کی جٹھانی بڑے بھائی کی بیگم تھی، یہ واقعہ تھا تو ان سے منسوب، انہوں نے سنایا اپنی فیملی کا، لیکن درد جو ہے نا اس کا، وہ مجھے بہت فیل ہوا، اس لیے کہ یہ واقعہ ایک اسپیشل چائلڈ کا تھا، اور ایک اسپیشل چائلڈ کی میں بھی ماں ہوں۔ سب بچے مجھے ایسے ہی لگتے ہیں کہ جیسے میں ان سارے بچوں کی ماں ہوں۔ ان کی ہمشیرہ، ان کی جو بڑی بہن تھی، ان کا ایک بچہ اسپیشل تھا اور باقی سب بچے ٹھیک ٹھاک تھے، اور اپنے گھروں میں شادی شدہ تھے، بھائی بھی بہنیں بھی۔ تو والدہ اس بچے کا خیال رکھتی تھی، اس کی عمر 19 سال تھی، اور وہ بتاتی ہیں کہ انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت بچہ، اور ماں اس کے پیچھے پیچھے یہ کھا لو، یہ پہن لو، نہا لو، کپڑے بدل لو۔ ان بچوں کی کیئر دوسرے بچوں سے بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور تعمر کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ اچانک سے اس بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں تو وہ سارے بچوں کی تھی، لیکن زندگی صرف اس کی اجڑ گئی تھی۔ سارے بچے اپنے گھر بار والے تھے، لیکن اس بچے کا کوئی والی وارث نہ بنا۔ بھابی نے یہ کہہ کر رکھنے سے انکار کر دیا کہ یہ میرے لیے نامحرم ہے، اوہ اس کو میں نہیں رکھ سکتی۔ بازار میں چوڑیاں پہننے جاتی ہیں تو بازو پکڑا دیتی ہیں، جوتا لینے جاتی ہیں تو جوتے والے کو پاؤں پکڑا دیتے ہیں، کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ اس سے بحث کرتے ہیں۔ کون سی چیزیں جو آج کے دور میں ہم استعمال نہیں کرتے؟ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک مردوں سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، اساتذہ بھی مرد ہوتے ہیں، کلاس فیلوز بھی مرد ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جامعہ جو مدارس ہیں ان میں بھی، خواتین کے مدارس میں بھی اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کہیں بھی ہمیں نہ محرم کے مسائل پیش نہیں آتے۔ پیش کہاں آتے؟ جہاں ایک معذور، مجبور، لاچار کو سنبھالنے کی بات ہو، وہاں پہ ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا یہ محرم نہیں ہے۔ اور اس قدر سنگ دل اس کا بھائی، وہ اسی گھر میں اس کے لیے کمرہ مختص کرتا جس کمرے میں اس کی ماں رہتی تھی، وہ اس کی دیکھ بھال خود کرتا،
لیکن وہ اتنا سنگ دل تھا، اور صرف وہی نہیں، اس کے باقی عزیز و اقربا بھی۔ اس بچے کی تازہ تازہ ماں گئی تھی، وہ ماں جو اس کی پوری دنیا تھی، جس کے گرد وہ گھومتا تھا اور جو اس کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کے دل کے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کوشش نہیں کی کہ یہ بچہ سنبھل جائے۔ اس ماں کے کی کل خوانی سے پہلے اس بچے کو عیدی سینٹر میں بھیج دیا گیا۔ جس بچے کی ماں ایک دن پہلے مری ہے، اس کو عیدی سینٹر بھیج دیا۔ وہاں ماں کے ساتھ ساتھ باقی سارے رشتے بھی مر گئے اس کے لیے۔ ہاں، اس کو پیچھے ملنے کوئی جاتا تھا گھر تو وہ اس سے اپنی والدہ کا پوچھتا اور بولتا کہ اس کو بولو مجھے لے جائے۔ ایک ہٹا کٹا صحت مند بچہ، مطلب وہ ذہنی طور پہ چھوٹے ہوتے ہیں، ویسے صحت کے حساب سے وہ ٹھیک تھا، لیکن 19 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ وصول کر لیں اس کی میت، کہ وہ بچہ مر گیا ہے۔ عیدی سینٹر وہ ہے کہ جہاں پالنے کے بچے اٹھا کے اگر لائے جاتے ہیں تو ان بچوں کو ایک خاص وقت پہ فیڈ کرا دیا جاتا ہے، خاص وقت پہ مقررہ جو ان کے اصول ہیں اس کے اوپر وہ ان کو کھانا پینا دے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر وہ بچے روتے رہتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، وہاں کوئی مائیں تو نہیں ہوتی، تو وہ بچہ جس کی ماں اس کے ارد گرد گھومتی تھی، اس کی ماں نہیں تھی۔ 19 دن اس نے کس اذیت کس کرم میں گزارے، جب اس کو بہت ضرورت تھی اپنے رشتوں کی، ہمدردی کی، محبت کی۔ آپ یقین جانیں مجھے کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں ان سب کو محسوس نہیں کرا رہی تھی، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ میں ایک ایسی بیٹی کی ماں ہوں۔ میرا دل خوف زدہ ہو گیا تھا، میرا اعتبار رشتوں سے اٹھ گیا تھا۔ کیا ایسا منظر یہاں نہ ہو جائے؟ میں ڈرتی ہوں، میں اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں اپنی اولاد کے لیے بھی اور سب ایسے بچوں کے لیے کہ یا اللہ یہ تو نے دیے، ان کا وسیلہ تو بن جانا، ان کے بہن بھائیوں کے دلوں میں رحم ڈال دینا اس وقت جب ہم ان کے ساتھ موجود نہ ہوں، جب یہ بچے ماں کو ڈھونڈ رہے ہوں اور مائیں پاس نہ ہوں۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا۔ اس وقت تو ان کا وسیلہ بن۔ میں نے کئی بار اس واقعے کو پہلے بھی بیان کرنا چاہوں، مجھے مشکل لگتا، آج بھی میں نے بہت دقت سے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسا کوئی بچہ ہو تو خدا را رحم